جیسا کہ آپ کے علم میں ہے گفتگو ہماری تھی اور شروع میں جو اصل موضوع رہا وہ یہ کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کو فقط یزید کی جانب سے تصور نہ کیا جائے. ایک لاؤبالی جوان آیا جو شراب پیتا تھا اور اس سے غلطی سے یہ کام ہو گیا. یہ سب کچھ نتیجہ ہے ماضی کی 50 سال تاریخ کا جو بغض رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام سے بھری ہوئی تھی. اگر جناب سیدہ کے گھر کا محاصرہ نہ ہوتا آج تک کبھی بھی جناب سیدہ کے کسی چاہنے والے کا محاصرہ نہ ہوتا. اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا خیام حسینی میں کبھی آگ نہ لگائی جاتی. اگر مولا علی کے گلے میں رسی کو نہ ڈالا جاتا تو نہ امام زین العابدین کے گلے میں طوق آتا، نہ ہتکڑیاں ہوتی، نہ پاؤں میں بیڑیاں ہوتی، اور نہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور جناب رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی اور امام حسن کی ازواج اور بیٹیوں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیوں، اور مولا امیر المؤمنین کی بھی ایک زوجہ کربلا کے میدان میں تھی جناب حضرت لیلہ بنت مسعود بن خالد. ان سب کے ہاتھوں میں رسیاں. ابھی ہمارے قبلہ بزرگوار نے یہ شعر دیا، خداوند تبارک و تعالی ان کو طول عمر عطا فرمائے صحت و عافیت کے ساتھ. اور یہ شعر بھی اسی پس منظر میں ہے. سمجھ میں آیا ہے اب کربلا کا پس منظر کہ جنگ علی سے تھی لیکن لڑی حسین سے ہے. تو یہ سب نتیجہ ہے اسی بغض اہل بیت علیہم السلام کا جن کا یہ شعر ہے. ان کے لیے اور ہمارے قبلہ بزرگوار کی طول عمر اور صحت اور عافیت کے لیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل ہم نے توجہ دلائی حدیث دار، یوم الدار، حدیث انذار، حدیث العشیرہ. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے اشرف الانبیاء نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرما کر جو سب سے اہم پیغام پہنچایا وہ مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاضر الامہ بہی یفرق بین الحق والباطل یاسوب الدین علی ابن ابی طالب کی وصایت کا اور خلافت کا اعلان فرمانا. یہ ہے وہ پہلا وقت یا پہلا واقعہ کہ جسے کہا جاتا ہے واقعہ دار. اور توجہ میں اس وجہ سے دلاتے ہیں کہ بعض دفعہ جب کتابوں میں یہ نام آتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. واقعہ دار، حدیث دار، یوم الدار. اور پھر اس کے مقابلے میں جو یوم الدار ہے وہ کون سا ہے وہ بھی ہم نے کلیئر کیا. اور جو فائنلی اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا وہ غدیر میں فرمایا. اور جو غدیر میں اعلان فرمایا وہ فائنلی تھا لیکن آخری وہ بھی نہیں. لیکن ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے پیمانے پر تھا. اور غدیر کے بارے میں ہم توجہ دلائیں تمام مسلمانوں کے نزدیک غدیر ثابت ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. اب الحمدللہ اور زیادہ اجاگر ہو رہی ہے. اور یہ ذمہ داری ہے خود علماء کی اور مؤمنین کی کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر طریقے سے اجاگر کریں. اہل بیت کا دفاع اور اہل بیت کے مکتب کے بارے میں گفتگو ذمہ داری فقط علماء کی نہیں ہے، یاد رکھیں. جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اب تو جتنے بھی میڈیا ہیں اور پھر ان پہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کام کرنا ہر اس جوان پر لازم ہے، واجب ہے کہ جو بھی کر سکتا ہو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ اپنے نام کی آئی ڈی سے کریں. اور یہ کوئی جرم بھی نہیں ہے اگر آپ اپنے نام کے علاوہ کوئی اور آفیشیل پیج بنائیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں دوستوں کے لیے، فیملیز کے لیے، کچھ چیزیں خاص لوگ بناتے ہیں کس کے لیے، مثال کے طور پر فیس بک میں چیزیں بیچنے کے لیے. آیا جرم ہے؟ آیا ضروری ہے کہ جب آپ کوئی بیچنے کے لیے ویب سائٹ بنائیں تو اپنے نام سے بنائیں؟ کسی نام سے بن سکتی ہے، کوئی جرم نہیں ہے یہ. تو اہل بیت کے دفاع کے لیے یہ کام کرنا ہر مومن پر لازم ہے، خصوصاً کب کہ جب پاکستان میں یا بعض ممالک میں ان کاموں کے لیے پرابلم کریٹ کیے جا رہے ہوں پرپزلی. تو باہر والوں پر یہ کام پہلے سے زیادہ واجب ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب اللہ رسول اور ائمہ علیہم السلام کی راہ میں ہم نکل رہے ہیں تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے چڑیا اپنی مقدار کے مطابق پانی لے جا رہی تھی صرف یہ کہہ کے کہ آگ نہیں بجھے گی، جو میری ذمہ داری ہے وہ میں کروں. اور آج یہ ذمہ داری تمام مومنین کی ہے اور کل بھی یہ ذمہ داری تھی. اور یاد رکھیں کہ آج یہ کام سابقہ زمانے کی نسبت آسان ہو چکا ہے. اہل بیت کے پیغام رسانی کا کام آج زیادہ آسان ہو چکا ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جوان لکھنا ہی جانتا ہو. ایک لکھے، ایک اس کو کاپی کرے، ایک اس کو پیسٹ کرے، ایک اس کو ٹرانسلیٹ کرے، ایک اس کو ڈب کرے، ایک کو فرینچ آتی ہو فرینچ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دے، ایک اسپینش میں کر دے، ایک گریک میں، ایک مثلا جرمن لینگویج میں کر دے، ایک ڈچ میں کر دے. یہ نہ سوچے کہ 2 لائن ہیں، یہ سوچے کہ یہ اللہ رسول اور ائمہ کے لیے. اور پھر اسی طریقے سے کوئی اگر گرافک ڈیزائننگ کر سکتا ہو اہل بیت کے لیے گرافک، کوئی واٹر کلر کے ذریعے، آئل کے ذریعے، آئل پینٹ کے چیز کے ذریعے آپ اہل بیت کی خدمت کر سکتے ہیں، کریں. امام حسین علیہ السلام کا نام کتنی ٹیکنالوجیز سے لکھا جا سکتا ہے، کتنے آرٹ سے لکھا جا سکتا ہے. فرض کریں
یہ بات ممکن ہے کسی کو اچھی نہ لگے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ خاص چیزیں سننے کے عادی ہیں اور توجہ نہ دینے کے عادی ہیں۔ فرض کریں گوگل پہ لکھیں کہ نیم آف امام حسین آن گلاس پینٹنگ، فرض کریں وہ آپ کو 15 ملے، 20 ملے، 200 ملے، اگر یہ 2 لاکھ ہو جائیں تو کوئی پازیٹیو کام ہے کہ نہیں ہے؟ کتاب لکھنے کے برابر نہیں ہے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ کوئی خاص ہنر ہو اس کے ذریعے سے بالکل اسی طریقے سے آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کتاب کی ایپ بنا سکتے ہیں، ایپ بنائیں کسی بھی کتاب کا، علماء کے لیکچر کی، لیکن کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے چاہنے والوں کی خدمت اور مدد کے لیے۔ ایک کام کہ جو تھوڑا مشکل ہے اور نوجوانوں کو توجہ دینی چاہیے کہ نوجوان اچھے خاصے ہیں، اکیڈمیکلی کچھ کریں، یعنی اسلامک ہسٹری میں آگے بڑھیں تاکہ دنیا کی یونیورسٹیز میں جا کے اہل بیت کے ذکر کو آپ بڑے پیمانے پر کر سکیں۔ بالکل اسی طریقے سے کام کہ جو میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ اس کے لیے راہیں ہموار نہیں ہیں، لوگوں کی عقل کم ہے، بڑی بات نہیں سننا چاہتے۔ شیعہ کلنگ کے اوپر، شیعہ جینوسائیڈ کے اوپر ڈاکٹریٹ کی ضرورت ہے، اس سے پوری دنیا میں شیعوں کے اوپر بہت اثر پڑے گا۔ شیعہ کلنگ ان پاکستان، شیعہ کلنگ ان انڈیا، شیعہ کلنگ ان کشمیر، کشمیر میں 10 دفعہ شیعوں کو قتل عام کیا گیا، حتیٰ خواتین کے خاص عضو کو کاٹا گیا ہے۔ یہ ہمارے لکھی ہوئی نہیں ہے چیزیں، یہ ان کے بعض علماء نے لکھی ہیں کہ ہم نے یہ کام انجام دیا۔ اب ایک ہمارا لیکچر آ رہا ہے 1929 میں تیرا کے مقام پر آفریدیوں کا قتل عام ہوا تھا اور ان پر تہمت لگائی تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو مارا۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ 1947 میں خان عبد الغنی خان کی کتاب ہے دا پٹھان۔ ہم نے پورا ڈسکشن اسی پہ۔ خان عبد الغنی خان کون؟ شاعر تھے، مصور تھے، مجسمہ تراش تھے، عبد الغفار خان اور ولی خان کے بھائی، عبد الغفار خان کے بیٹے۔ 1947 میں انہوں نے کتاب لکھی ہے دا پٹھان، اس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے 1929 میں شیعوں کا قتل عام کیا ہے یہ تہمت لگا کے۔ اگر یہ خان عبد الغنی خان نے دا پٹھان میں 1947 میں نہ لکھا ہوتا تو کہاں سے آتا آپ کے پاس؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اکیڈمی کے لیے آگے آئیں، کتابیں لکھیں۔ بالکل اسی طرح سے ایک چیز کی جانب توجہ دلائیں، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، اور جو آپ میں سے بعض لوگ مالدار ہوں یاد رکھیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر نوجوان کر رہا ہو تو اس کو سپورٹ کریں۔ آپ کو تعجب ہوگا اس وقت سب سے پہلے اگر کسی چیز کو آپ سرچ کرتے ہیں دنیا میں تو کون سی چیز پہلے آتی ہے؟ اسی موضوع کے اعتبار سے ویکیپیڈیا۔ آپ بتائیں ویکیپیڈیا میں جب شیعہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو کتنے اٹیک ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ لکھنے کے لیے وہاں پر ایک باقاعدہ پلاننگ ہے کہ جس نے پہلی دفعہ لکھا ہے اس کے نمبر کم ہے، جس نے دوسری دفعہ لکھا ہے پوائنٹ بڑھ گئے، جس نے تیسری دفعہ لکھا ہے پوائنٹ بڑھ گئے، جس نے کسی مقالے کو صحیح کیا ہے، اسپیلنگ کو صحیح کیا ہے، کوما لگایا ہے، فل اسٹاپ لگایا ہے، ریفرنس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، سینئر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت عالم یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت پیسہ دے کر ویکیپیڈیا پر جس وقت کوئی شیعہ لکھتا ہے اس پر 50 اٹیک ہوتے ہیں، وہ پورا لکھا ہوا مقالہ بعض دفعہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کی جو اکثر عقل ہے وہ آنکھوں میں ہے۔ آنکھوں سے کیا مراد؟ انہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہے چیز وہ سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر وضو خانہ بنا ہوا ہوگا، اس کو توڑوا کے ماربل کا بنوا دیں گے، حتیٰ یورپ امریکہ لکڑی کا فرش ہوگا کہیں گے کہ ہم پیور لکڑی لگوا دیں گے، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اہل بیت کے دفاع کے لیے اس وقت وضو خانہ عام ٹائل سے ماربل پہ لے جائیں زیادہ بہتر ہے یا اہل بیت کے لیے کوئی علمی کام کریں۔ تو یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں کی، یہ ہم نے ڈسکس کر دیا، اور یہ اسی وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ مجلس ہوتی ہے تحریک کربلا کو آگے بڑھانے کے لیے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، گو کہ ثواب بہت ہے، پہلے کی نسبت زیادہ امام حسین کا دفاع کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد